الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے بہت ہی خاص ترین عمل، بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرمایا۔ یہ وظیفہ، یہ واقعہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے جو آپ کے لیے آج میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور اس عمل نے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو جب مجھے اس واقعہ کا علم ہوا تو میں نے بھی اس عمل کو کیا، کیونکہ جیسے ہر بندے کی ضروریات ہوتی ہیں ویسے ہی ہماری خود کی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ تو جب میں نے اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے میری نسلوں کو بھی آباد کر دیا۔ اللہ پاک نے مجھے اتنا عطا فرمایا کہ آج میں دوسروں میں تقسیم کرتی ہوں، کبھی بھی مجھے کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں۔ تو آج کا جو سچا واقعہ ہے آج کے وظیفے کے ریلیٹڈ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، آپ نے بہت سے وظائف، بہت سے عملیات کیے ہوں گے بے روزگاری کے لیے اور قرضے سے نجات کے لیے اور مفید روزگار کے لیے آپ نے بہت سے عمل کیے ہوں گے۔ اللہ پاک نے آپ کو دیا بھی ہوگا۔ آج کا یہ عمل جو کہ قضائے حاجت سے متعلق ہے کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا۔ یہ عمل ایک بزرگ، ایک فقیر کا بتایا ہوا عمل ہے۔ میری ایک بہن جو کہ ہمارے قریب کی ہی رشتہ دار ہیں، ان کا کچھ یوں کہنا ہے کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور بالکل چھوٹا سا گھر تھا جس میں مشکل سے گزر اوقات ہوتی۔ کہتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی مہیا نہ کر پاتی۔ میرے شوہر سارا دن محنت مزدوری کرتے، چونکہ تعلیم تو بہت حاصل کی تھی، لیکن آج کل کے جیسے دور میں بہترین روزگار نہیں ملتا، ویسے ہی انہیں بھی روزگار نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کے اس حالت میں انہوں نے کیا کیا، محنت مزدوری شروع کر دی اور لوگوں کے مکان تعمیر کرتے، اور وہاں سے جو تھوڑا بہت پیسہ ملتا یا کہیں پر کسی دن مزدوری ملتی، کسی دن نہ ملتی، جو تھوڑا بہت پیسہ ملتا اس سے روزانہ کے اخراجات پورے ہو جاتے۔ مکان کا کرایہ بھی دینا ہوتا، بچوں کی تعلیم کے اخراجات ہوتے۔ بس اسی طرح سے بہت ہی مشکل طریقے سے ہماری گزر اوقات ہو رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک دربار پر گئی اپنی ایک دوست کے ساتھ، اور وہاں پر کچھ منت وغیرہ مانی تھی۔ وہیں پر مجھے ایک فقیر مل گئے، بہت ہی زیادہ بزرگ ترین تھے۔ میں بیٹھ کر ایک جگہ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی اپنی قسمت حال، اپنی قسمت زار پر کہ اے اللہ کے ولی میری بھی حاجتیں پوری کروا دے۔ اسی طرح میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ ایک بزرگ آئے، اب پتہ نہیں نہ جانے کہاں سے آئے، اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آ کر کہتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی تو رو مت، تو یہ عمل کر، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے تجھے بہت عطا فرمائے گا۔ اور میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا روکا پکڑا گئے۔ وہ کہتی ہیں میں نے وہ روکا لپیٹا، اپنی چادر کے ساتھ باندھا اور گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس عمل کی برکت سے میرے شوہر کو چند ہی دنوں میں بہت اچھا روزگار مل گیا، اور آج اس حالت میں ہوں کہ اگر 10 لاکھ کی بھی خواہش کرتی ہوں تو شام تک میرے ہاتھوں میں ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں ایک دفعہ تو میں نے اس عمل کو کیا، لیکن اس کے بعد جب کبھی مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے میں اس عمل کو کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے اس قرآنی عمل کی برکت سے مجھے بہت عطا فرمایا ہے۔ تو میں نے بھی اس عمل کو دہرایا، بہت ہی پاورفل عمل ہے، جس کو بھی بتاتی ہوں بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی اس عمل کو کیجئے، بہت زیادہ پاورفل عمل ہے، بہت زیادہ پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کی بہت سی حاجات ہوں گی
آپ کی بہت سی خواہشات ہوں گی، رزق کی خواہش ہے، حاجتوں کے لیے یہ کافی عمل ہے۔ اور اگر ادائے قرض چاہتے ہیں، اگر بے روزگار ہیں، روزی چاہتے ہیں، تو اللہ پاک پاکستان میں، بیرون ملک میں، انڈیا سے اور اس کے علاوہ یورپ ممالک میں جہاں کہیں بھی میرے بہن بھائی بستے ہیں، ہر کسی کو روزگار عطا فرمائے گا۔ وہ چونکہ پتھر کے کیڑوں کو بھی عطا فرماتا ہے، تو ہم ناچیز کون ہیں؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے، یہ کوئی میرا بتایا ہوا عمل نہیں، یہ قرآنی عمل ہے اور حدیث مبارکہ کا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ پارہ 28 سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ بہت ہی زیادہ پاورفل یہ عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اس آیت کو صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک اور اس کے بعد دعا مانگ لیں۔ اگر آپ اس عمل سے پہلے 2 رکعت قضائے حاجت کے پڑھ لیں، 2 رکعت نفل قضائے حاجت کے پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد یہ آیت 11 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی پوری ہوگی۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا۔ کوئی حاجت چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، آپ اولاد کی خواہش ہے، بے روزگاری سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنا گھر چاہتے ہیں، آپ اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی بھی خواہش ہے آپ کی، انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز آپ کے پاس ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے وہ ضرور دعا میں اپنا نام نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیں اور دعا لکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے وہ نیچے کمنٹ باکس میں دیے گئے فارم کو فل کیجئے اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آن لائن قرآن پاک پڑھایا جائے گا، وہ بھی ڈسکاؤنٹ میں، اور آپ کو گھر بیٹھے کسی قسم کی بھی بنا پریشانی کے ساتھ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔